لیکن مائنڈ سیٹ اگر نہیں پکڑے گئے جو پیچھے پلانرز ہیں تو وہ پھر دوسری واردات دوسرے لوگوں سے کروائیں گے. ٹھیک. اس کی جڑوں تک پہنچنا لازمی ہے. ٹکٹ ان کو ملے جن کا دماغی توازن ٹھیک ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ٹکٹ کا بھوکا نہیں ہوں. ٹکٹ شاید ہو سکتا ہمارا بھوکا ہو. امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے حال ہی میں گلگت بلتستان میں ایک تحریک کو ختم کروایا. کیا انہوں نے وعدے کے حساب سے کیا ٹھیک کیا ہے؟ امجد ایک انتہائی ایماندار آنسٹ اور دیانتدار آدمی ہے. السلام علیکم. ڈیلی کیٹو کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں شاہد کمال، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق چیف انجینئر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں NA14 سے استور سے، اور محمد تاجور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. سب سے پہلے تو تاجور صاحب، گلگت بلتستان کے حالات کے تناظر میں کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جو مسلکی فسادات ہیں وہ اب عروج پر ہیں، آپ حالات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑی گنولی سازش ہوئی تھی جس کے تحت گلگت کا امن ان کا تباہ کرنے کا پروگرام تھا. صرف گلگت نہیں، اس میں گلگت کا امن تباہ ہوتا، بلتستان کا پورا جی بھی کہہ لیں، اور یوتھ بھی ان کا جو درخشاں اور تابناک مستقبل ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتا اور بے گناہ لوگ مارے جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے یہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ اللہ تعالیٰ نے قائد صاحب کو بچایا. صرف کہ یہ میرے خیال میں رائٹ ہینڈ پہ گولی لگی ہے، بڑا خون نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. ایک رحمت ہوئی قائد صاحب کے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے قائد صاحب کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر دے. اور یہ ایک بہت بڑا گہری سازش اس کے پیچھے. اب ابھی پولیس کے ادارے اس کی کارروائی کر رہے ہیں، حساس ادارے بھی کارروائی کر رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ان کو بڑے شواہد ملے ہیں اور یہ بڑی گہری سازش ہے. یہ کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے نا، یہ اس کی پہلے جو اتنی اہمیت نہیں تھی، ابھی اس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. شپ ایک وہاں سے گزر رہا ہے. ہندوستان کو بری طرح پاکستان آرمی نے مارا، ایئر فورس نے مارا. مودی صاحب پاگل ہوا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. بدلہ لینے کے لیے وہ کہتا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح کہ میں پاکستان سے بدلہ لوں گا. تو وہ اب لے نہیں سکتا ہے. پاکستان کی آرم فورسز بھی مضبوط جنرلوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور کیسا انڈیا کو مارا. تو وہ ساری چیزیں ان تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو اس کے جا کے نا تانے بانے جا کے وہیں جہاں تک ہمیں آئیڈیا ہے ان سے ملتے ہیں. لیکن یوز ہمارے لوکل ہوتے ہیں. وہ تو ہوتے رہتے ہیں. آج کل غربت ہے، وہ پیسوں پہ ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے قائد صاحب کے اس بیان نے کہ آپ امن سے رہیں اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ مت کرے. اور میں گلگت بلتستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام قائد صاحب نے دیا اور اس سے امن قائم ہو گیا. آج جمعے کے دن بھی قائد صاحب نے وہی بات ریپیٹ کی، اور یہی بات سیم ریپیٹ کی ہے آغا راحت الحسینی صاحب نے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. یہ جو بھی ہیں ان کو پکڑا جائے. اچھا تاجور صاحب، دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں لیکن اب تک کسی کا نام سامنے نہیں لا سکی پولیس. دیکھیں، وہ نام سامنے لانے کے لیے یہ ٹائم لگتا ہے نا. یہ جنہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کی ہے تو انہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو تحفظ بھی دیا ہوگا نا. تو اس نیٹ ورک تک تو وہ پہنچ گئے. اللہ کا شکر ہے ہم بندے پکڑے گئے اور سٹوریج بھی سامنے آ رہی ہیں، اور گورنمنٹ کو تو پتہ لگ چکا ہے. پولیس کی کارکردگی جو اس معاملے میں سمجھتا ہوں، اس سے پہلے یہ ذرا سوئی ہوئی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد پولیس کے جو ہمارے وہ اپریشیٹیبل ہے، بڑی ہے، اپریشیٹیبل ہے. ایجنسیوں کی بھی بڑی اپریشیٹیبل ہے. اور نیٹ ورک پکڑ تو لیا نا. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کس نے کیا. وہ کہتے ادھر سے آیا ادھر سے آیا، پتہ نہیں لگتا تھا. ابھی اسپیسیفک تو ہو گیا نا، یہ چند لڑکوں نے کیا ہے. ان لڑکوں کے پیچھے کون تھا یہ تو پتہ لگ گیا نا. یہ اس کی تلاش جاری ہے. ہاں، اب ایکچولی یہ جو لوگ ہیروئن پیتے ہیں یا کوئی چرس پیتے ہیں تو وہ اس کا تو علاج کرتے ہیں آج کل یورپ میں، پاکستان میں. پیچھے دیکھنا یہ ہے اس کو سپلائی کون کر رہا ہے. اب ان کو اگر پکڑ کے ان سبوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی مل جائے، لیکن مائنڈ سیٹ اگر نہیں پکڑے گئے جو پیچھے پلانرز ہیں تو وہ پھر دوسری واردات دوسرے لوگوں سے کروائیں گے. ٹھیک.
اس کی جڑوں تک پہنچنا لازمی ہے تاکہ جڑوں سے اکھاڑ دو دہشت گردی کو. یہ دہشت گردی صرف گلگت میں نہیں ہو رہی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. KPK میں 284 وارداتیں راہ اور افغانستان نے کروائیں. وہاں تو یہ ایک واقعہ پیش آیا نا, وہاں تو ہر روز جانے دے رہے ہیں. ابھی یہ میں کوئی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے یہ پاکستان اداروں کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, دہشت گرد ہو رہی ہے, یہ نابلد لوگ. ایک بریگیڈیئر ان کا نام میں ان کا نام تھا بریگیڈیئر عباس. وہ اس کے بیٹے کی بارات آ رہی تھی اس دن, اس کی بیٹے کی لاش آئی اچھا. اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا بریگیڈیئر صاحب کا, سرونگ بریگیڈیئر ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں اس ملک پہ جان دیتا. کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جس کے جتنے بھی ابھی تک پاکستان کی سیاستدان ہے کسی کے بیٹے نے اتنی بڑی قربانی دی ہے؟ ڈیلی آپ کے کرنل, میجر, سپاہی, صوبیدار ڈیلی وہ جانے دے رہے ہیں, اپنے خون کا نذران کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی کوئی پچھلے ہفتے کوئی 10 دن گزرے ہیں, آغا راز صاحب وہاں آئے تھے کسی شادی میں, تو میں نے بھی دعوت دی اور قبول کی, تو وہ وہاں اسپیچ کر رہے تھے. اب میں آغا صاحب کا آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. مائنڈ سیٹ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے, یعنی دوستی رشتہ داری نہیں, وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے. تو آغا صاحب وہاں جب اسپیچ کر رہے تھے تو وہاں میرے باغ میں 2 خرگوش لڑ رہے تھے آپس میں. تو آغا صاحب نے اپنی اسپیچ روک کے کہا, دیکھو وہ ٹائیگر کو 2 خرگوش لڑ رہے ہیں, 2 جانور بھی آپس میں لڑیں تو مجھے ذہنی تکلیف ہوتی ہے, تو انسان کا قتل اور وہ تو بہت کیسے برداشت کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ ادھر ہمارے یہ قاضی صاحب بھی آئے ہوئے تھے یہ ہمارے آغا رات کے جانے کے بعد. تو قاضی صاحب کو میں نے یہ باتیں بتائیں, اتنی اچھی باتیں کر کے گئے کہ استور میں جو بھائی چارہ ہے کتنا اچھا یہاں پہ امن قائم ہے. یہ مثال ہے, استور ایک سمبل ہے. تو قاضی صاحب نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے. اور میں بھی ابھی یہ آج بھی انہوں نے خطبے میں وہی بات کی ہے, اس وقت بھی ہفتہ پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا اصولی موقف اپنی جگہ پہ, جو اپنا عقیدہ ہے نا, اپنا عقیدہ ہے, اپنے عقیدے کو مت چھوڑو, کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو, یہ پرنسپل ہے. یہ جنرل ضیاء نے بھی آخر میں 11 سال کے بعد یہی کہا تھا جب وہ تھک گیا تھا حکومت کرتے کرتے. تو ہمارا اصولی موقف اپنی جگہ, ہمارے مفادات مشترک ہے, ہم نے اٹھنا بیٹھنا رشتہ داریاں ہیں, تو ہم اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. فیوچر میں گلگت بلتستان ترقی کرے گا, امن ہوگا تو ترقی ہوگی نا. جان ہے تو جہاں ہے. ایک آدمی کی صحت ہی خراب ہے تو کیا کرے گا؟ ایک علاقے میں امن ہی نہیں ہے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی وہاں. ڈیولپمنٹ کی مینڈیٹری جو پرنسپل ہے وہ امن ہے, امن کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی اچھی جمہوری حکومت کے قیام کے لیے امن کا ہونا لازمی ہے. ہاں, جو کچھ بھی ہوگا امن کے بعد ہو. اچھا ٹھیک ہے تاجور صاحب, آپ پولیٹکس کی بھی ذرا بات کرتے میں ہیں. پولیٹکس میں آتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغا صاحب کا مائنڈ سیٹ امن, یہ امن کے وہ ہیں, یہ سمبل ہے. اور بڑی, اور یہ قاضی صاحب کا بھی مائنڈ سیٹ, شیخ جعفری کا بھی, آغا علی کا بھی, ان سبوں نے اس پورے پروسیس میں امن کا پیغام دیا ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم گلگت میں ہوا ہے. سبوں نے کہا ہے جس نے دہشت گردی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ اٹ از ویری گڈ اپروچ. اور لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں لڑنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے, علاقے کے مفاد میں نہیں ہے. انشاءاللہ یہ قیادت, میں کہہ رہا ہوں ہر طرف قیادت صاف ہے, کوئی ان کے ذہنوں میں فطور نہیں ہے. یہ گلگت میں امن چاہتے ہیں, بھائی چارہ چاہتے ہیں. اور میری باقی بھی تمام ہمارے جو میرے فیملی میں 75-70 مولوی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور وہ بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں, سب امن کی باتیں کر رہے ہیں. امن قائم کر رہے ہیں, اس سے بھائی چارے میں اضافہ ہوگا اور نفرتیں بڑھیں گی, ختم ہوں گی, بڑھیں گی نہیں. اور شہر ترقی میں ہم اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, پہلے امن, پہلے سب سے پہلے فرسٹ پاکستان ہے تو ہم ہے. اس کے بعد ایک اسٹرانگ اکنامکس اور اسٹرانگ فوج, پھر اس کے بعد آتا ہے اسٹرانگ عدلیہ جو انصاف پرووائڈ کرے, پھر اس کے بعد ایک پھر باقی پالیٹکس اوپر یہ چیزیں ہیں. یہ فرسٹ پاکستان, اسٹرانگ اکنامکس, اسٹرانگ آرم فورسز, اسٹرانگ عدلیہ, پالیٹکس کا تو 4تھا-5واں نمبر آتا ہے. تو آپ پالیٹکس تو بعد میں رہے گی نا, پہلے تو یہ چیزیں, یہ مینڈیٹری چیزیں کسی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے یہ ہوں گی تو پالیٹکس ہوگی نا. پالیٹکس تو یہاں پہ ایک پتھر اٹھاؤ تو 10 پولیٹیشین ٹکٹ کے لیے پاگل ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو وہ اپنا وہ آگے نکل گئے ہیں, اخلاق اور اسلام اور دین اور سے پاگل ہوئے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے. یہ ٹکٹ کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے,
یہ ایک ٹکٹ ہے، آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. خدمت بندہ باہر رہ کے بھی کر سکتا ہے، اندر آپ کی ذرا ٹھیک ہے پاور ملتی ہے، خدمت کرنی ہے نا. تو خدمت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بھائی کو فتوے دے رہا ہے، یہ غلط بات ہے. ٹکٹ بھی اس کو ملنا چاہیے. آپ نے ٹکٹ کی بات کی، ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے جس کا ماضی پیدا ہو، جس کی صاف قمیض کے اوپر کوئی دبا نہ ہو، جس کا کریکٹر خاص کر جو ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے. ٹکٹ اپنے بات کی، ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے جو کسی بھی قسم کے تعصب میں شیعہ سنی، شین جشکن، گنگتی بلتی، خالی وہ مذہبی نہیں ہے، شین جشکن بھی جگہ ہے، گنگتی بلتی، لوکل نان لوکل، اور دوسرا کسی قسم کا تعصب کسی بھی. آپ کسی کے دن کو برا مت کو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تاکہ وہ آپ کے دن کو برا بلا مت کہیں. یہ تو ٹکٹ کے لیے پاگل ہو گئے ہیں کچھ لوگ. جو پاگل ہو گئے ہیں ان کو پاگل خانے بھیج دو. ٹکٹ ان کو ملے جن کا دماغی توازن ٹھیک ہے، اور جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں. وہ ہر ایک کو پتہ ہے خدمت خلق کون کرنا چاہتا ہے. باقی ٹکٹ کے لیے کرائٹیریا ہے، وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی بنے گی. اچھا تاجور صاحب، آپ نے وہ ٹکٹ دے کی گی. بات کی تو اسلام آباد میں حال ہی میں آپ کی گورنر سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی لڑیں گے آپ انتخابات؟ دیکھیں میں نے تو پاکستان پیپل پارٹی جوائن کی ہے نا. تو ملٹیپل کینڈیڈیٹس ہیں اس کے علاوہ بھی. دیکھ کینڈیڈیٹ 50 بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے وہ 10-15 ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے 5 ہو رہا ہے. ہوں ٹکٹ کے لیے میں ٹکٹ کا بھوکا نہیں ہوں. میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہوں میں ٹکٹ کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ٹکٹ کا بھوکا نہیں ہوں. ٹکٹ شاید ہو سکتا ہمارا بھوکا ہو، ہم عزت کے بھوکے ہیں. ہمارے پاس دانے بھی ہیں گھر میں کھانے کے لیے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا جنہوں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. تو ہمارے چاٹو بھی بہت ہوشیار ہے. ہم ٹکٹ کے بھوکے نہیں ہیں، ٹکٹ شاید ہمارا بھوکا ہو. ٹھیک ہوگی. اچھا تاجور صاحب یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، تو اب گلگت بلتستان میں نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، جی تو کیا پیپلز پارٹی کو بھی وہاں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نگران سیٹ اپ کا تو آلریڈی وہ جو ہے نا رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سٹنگ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے بنا دی ہے. اب یہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، یہ تو تھا نا وہ آدھا مائی کا آدھا گائی کا. اب اس میں جو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی یہ آئین کے مطابق تو یہ فیصلہ ہونا ہے. آپ حامی ہیں نگران سیٹ اپ میں سیٹیں لینے کے حامی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ نہیں، یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کیسا ہو سکتے ہیں گورنمنٹ میں؟ جس نے الیکشن لڑنا ہے یا تو نیوٹرل بندے آئے نا، ایسے بندے آئے جس کا سیاست سے ہی کوئی تعلق نہ ہو. اس کا مین فلسفہ تو یہ ہے نا، نیوٹرل لوگ آ کے الیکشن کرائے. اس میں اگر آپ نے سیاسی پارٹیوں سے لے لیا وہ تو آپ نے یہ بھی گندہ کر دیا. اس کی ایفیلیشن تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہوگی نا. دیئر مائنڈ شوڈ بی کلیئر کرسٹل، پاک ہونا چاہیے، صاف. ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا، ہم الیکشن کرا سکتے ہیں. آپ کے پارٹی کے ہی نائب صدر ہیں، صوبائی صدر ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے حال ہی میں گلگت بلتستان میں ایک تحریک کو ختم کروایا جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی تحریک تھی. پورے گلگت بلتستان سے وہ متحرک ہوئے تھے اور جی بی سیکٹریٹ میں گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی تحریک جو ہے نا ختم کر دیں، آپ کو ڈی اے دلانے میں جو ہے وزیر اعلیٰ سے سفارش کرواؤں گا. اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے اس تحریک کو ختم کیا. لیکن اب ان کے تقریباً 20 سے زائد افراد کو جو ہے نا جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اس حوالے سے وہ یعنی کہ 20 سے 22 خاندانوں کے کیا ہوں گے معاشی قاتل قرار دیے جائیں گے. کیا انہوں نے وعدے کے حساب سے کیا ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیں امجد بھائی جون صاحب، پہلے میں آئی وانٹ ٹو کلیئر یور مائنڈ اینڈ مائنڈ آف دی پیپل آف دی بلتستان اینڈ پاکستان کہ امجد کو میں بچپن سے جانتا ہوں. تو امجد ایک آنسٹ، ایماندار اور مطلب دو نمبریاں نہیں کرتا. ٹھیک. وہ کسی چیز میں ملوث نہیں ہے. اسی لیے پچھلے الیکشن میں اس کو سنیوں نے بھی 2,500-3 ہزار ووٹ دیا. حالانکہ گلگت حلقہ بند تو بدنامی اسی وجہ سے ہے، وہاں پہ مذہبی الیکشن ٹائپ کا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. امجد کو پھر بھی سنیوں نے ووٹ دیا. امجد ایک انتہائی ایماندار، آنسٹ اور دیانتدار آدمی ہے، اور پیپلز پارٹی اس کی قیادت میں متحد ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی تتر بتر تھی، لیکن امجد کے آنے کے بعد بہت مضبوط ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کی قیادت میں یہ پارٹی ہمیں امید ہے 14-16 سیٹیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ وعدہ خلافی کی ہے یا کیسا دیکھتے ہیں؟ امجد ہے کیا چیز؟ امجد ایک انتہائی شریف النفس اور ایماندار. اس وقت جتنے پولیٹیشین ہیں گلگت بلتستان میں، میں خدا کی پویتر پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے پرسنل پتہ ہے، یہ سب سے ایماندار آدمی ہے.
اس کے بعد کوئی ایک ذرا سر بھی لیکن عوام اور اپوزیشن تو اس کو عوام اور اپوزیشن تو اس کو جو ہے نا وہ خالصہ سرکار کے حوالے سے ابھی آ جائیں غدار ٹھہراتے ہیں. نہیں میں تو ریگارڈنگ اس کی کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. ابھی آ جائیں آپ, کیونکہ وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی اور یہ جو گروپ ہے اور اس کی اور پیپلز پارٹی اور اس کی نون لیگ کی مل کے مشترکہ گورنمنٹ ہے, تو امجد اس وجہ سے اس کو بھی کردار دیا گیا اور حلقہ 1 کا وہ جیتا وہ ممبر بھی ہے اور ایک مایا ناز وکیل بھی ہے. وہ معاملات کو سمجھتا ہے, اس کی اپنا جوڈیشری کو سمجھتا ہے, قانون کو سمجھتا ہے اور بذات خود ایک نیک آدمی ہے, ایک ایماندار آدمی ہے, ایک بے لوس آدمی ہے. اب اس نے آپ کہہ رہے ہیں ایک دھرنا ختم کرایا پولیس کا, ایک دھرنا نہیں ختم کرایا, اس نے پولیس کا دھرنا بھی ختم کرایا, اس نے ایجوکیشن کا بھی کرایا, اس نے ہیلتھ کا بھی کرایا, اس نے اور کون سا تھا اٹ مینس کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس نے دھوکہ والا بھی اور چیز ہے یہ کہ اس نے ان دا گڈ فیتھ یہ دھرنے ختم کروائے. ایجوکیشن میں بھی جو سے وعدے کیے دیکھے نا, ان کی وہ چیکنگ ہو رہی ہے, ان کو ملے گی اس کے ثمرات. اچھا وکلا کا بھی اس نے کہا کہ جی ججز بھی وہاں سے لگیں گے, وہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا جی پھر یہ جو سست والا دھرنا تھا, اس میں ڈائریکٹ تو نہیں تھا لیکن یہ اس میں انڈائریکٹ تھا, تو اس میں بھی اس نے گلگت بلتستان کے 4-5 ارب روپے کا ریلیف دلوایا لوکل کو. تو امجد تو پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے نا, امجد تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں ہے نا, تو پھر وہ ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ امجد کو یہ ذمہ داری جو آپ کہہ رہے ہیں امجد پہ فکس ہوتی ہے, یہ امجد پہ خالی امجد پہ فکس نہیں ہوتی ہے, یہ حفیظ بھی گیا تھا لندن میں وکلا کے, لیکن کسی کی بات نہیں مانی گئی. جتنے کرنے والے تھے امجد کی بات مانے, امجد پہ اعتماد تھا تو مانے نا, اور ان کی باقی چیزوں میں کام بھی. اور اب رہ گیا یہ پولیس والا, یہ 25 نہیں ہے, یہ 50 سے اوپر ہے پورے جگہ. اب یہاں پہ بات اصول کی کریں گے, دیکھیں نا وہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہم حضرت محمد حسین کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنا اسلحہ لے کے آگے ادھر شامل ہو جائیں. پولیس والوں کا کام ہے یہ دھرنے ورنے ان میں اسٹیٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا, لاگو کرنا. وہ تنخواہ اس چیز کے لیے لیتے ہیں, فوج تنخواہ اس لیے لیتی ہے کہ کوئی ملک میں جارحیت نہ کرے اور ملک کے اندر بھی امن قائم کرے. اگر وہی اسلحہ لے کے ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی, ڈس آرڈر پیدا ہو رہے گا. پہلے تو انہوں نے یہ غلطی کی, ٹھیک, اب غلطی کرنے کے بعد چلو کر دی, انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے, اوپر سے جنت سے نکالا گیا ہے, تو دنیا میں تو ٹھوکریں کھایا رہی ہے. تو ان سے غلطی ہو گئی, پھر وہ مان گئے, دھرنا انہوں نے پوسٹ پون کیا. تو امجد نے یہ وعدہ کیا ہے, تو امجد کو سی ایم نے کہا ہوگا نا, کیبنٹ نے کہا ہوگا نا وعدہ کرو. تو اس میں امجد جتنا اس پہ آپ وہ لگا رہے ہیں اتنی کیبنٹ بھی ذمہ دار ہے, اتنی کیبنٹ بھی ذمہ دار ہے, اتنا سی ایم بھی ذمہ دار ہے. یہ سی ایم بیٹھ کے اس طرح وہ تقریر کرتا ہے, یہاں سے ادھر گیا, یہاں سے ادھر گیا, ادھر گیا, یہ کر رہا ہے. جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں سی ایم کی مرضی سے ہو رہے ہیں, یا جو چلا رہے ہیں ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. یہ جب ان سے وعدہ کیا گیا تو امجد کو یہ کہہ کے ذرا پوسٹ پون کروایا تھا نا, اب ان کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے. تو اب امجد, پنجابی کی ایک کہاوت ہے, جڑا بولے گا وہی کنڈا کھولے گا. اب فرنٹ پہ امجد تھا, اب امجد مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کو بحال کروائے گا. اور اگر ورنہ یہ کورٹ بھی کھلا ہوا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی لمبا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی بنے گی. ہمیں اللہ پہ امید ہے پوری, ہم دعوے نہیں کرتے ہیں, نہ ہوائی دعوے کرتے ہیں. لگ ایسے رہا ہے کہ گلگت میں اگر سینٹر سے بیساکھیاں اور سلنڈر, آکسیجن سلنڈر جو وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ جھوٹے وعدے کرنے یہ نہ جائیں. کوئی پولیٹیکل, جب گلگت بلتستان ایک بے آئین علاقہ ہے تو اسی پہ ہمیں کسٹم چھوٹ دی گئی, تو اس بے آئین علاقے میں یہ پارٹی کیوں آتی ہیں؟ مت آئے نا, گلگت والوں کو چھوڑ دیں, گلگت والوں پہ, گلگت والے خود الیکشن لڑیں. یہ سینٹر کی بیساکھیاں اور آکسیجن کے سلنڈر وہاں نہ آئے افراتفری پھیلانے کے لیے. گلگت میں گلگت والوں کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی 14 نہیں 18 سیٹیں نکالے گی. پیپلز پارٹی وہاں بہت اسٹرانگ ہے, اس کی جڑیں بہت اسٹرانگ ہے. یہ یہاں سے وہاں آ کے جھوٹے وعدے کر کے, جیسے گنڈا پور کر رہا تھا اس سے پہلے, اور باقی پارٹیاں بھی جو یہ پارٹی تھی, وہ جھوٹے وعدے کر کے وہاں پہ لوگوں کو, سادہ لوگ ہیں ہماری غیور چند ایک لوگ ہیں جو یہ افراتفری کا باعث بنتے ہیں. ناردرن ایریا کی ابھی کوئی 18-20 لاکھ آبادی ہے, اور وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ بھی 16 لاکھ آدمی تو رہتے ہیں, باقی پاکستان میں 3-4 لاکھ. ہمارے لوگ بہت غیور ہیں, بہت سادہ ہیں, سمپل ہیں, تو ان کے رارا لبوں میں آئے تھے نا.
سمپل ہے تو آ جاتے ہیں نا. تو ابھی اللہ کے فضل سے ان میں بہت شعور آیا ہے اور ہماری یوتھ بھی سمجھ گئی ہے. اور امجد صاحب یہ اپنا وعدہ میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا پورا کرے, اور ساتھ ساتھ یہ اس کی ذمہ دار کیبنٹ بھی ہے, وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری وہ کریں. بھی اپنی اچھا تاجور صاحب, خراب. آخری سوال کی طرف جاؤں گا کہ گلگت بلتستان کے یوتھ کو امن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میرا جو پیغام ہے بالکل کلیئر ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, جیتتا ہوں نہیں جیتتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے, جس کو نہیں دینی ہے کسی کا باپ اس کو دے نہیں سکتا ہے. یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی میں دو آیتوں کا ترجمہ سنائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی کائنات کی قسم کھاتا ہوں, منافق, جھوٹا, حاسد, بغض, میں اس دنیا میں اور کسی اور دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نفرت کرتا ہوں جو زمین پہ نفرت پھیلاتے ہیں, جو طلاق دیتے ہیں, ان سے نفرت ہے مجھے, زمین پہ نفرت پھیلانے والوں سے. میں یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ جو یوتھ ہے یہی انقلاب لاتی ہے. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا یوتھ لائی ہے. گلگت بلتستان کی ماشاءاللہ جو یوتھ ہے سب نے اپنے بچوں کو سب پڑھا رہے ہیں, چاہے بکا رہ کے پڑھاتے ہیں وہاں پہ. یہ بڑا اچھا رجحان ہے گلگت بلتستان میں. ہمارے لڑکے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جب اپلائی کرتے ہیں سیٹوں پہ تو 2,500 50 سیٹوں کے لیے 2,500 3,000 پی ایچ ڈی ایم ایس سی لڑکے اپلائی کر رہے ہیں. یوتھ یہ جو گلگت بلتستان میں کھیل کھیلا جاتا تھا, یہ جو کھیلا جاتا رہا ہے, یہ جو ہوتا رہا اس سے پہلے, اور اس میں ابھی وہ اس کو سمجھ چکے ہیں اس کھیل کو. وہ یوتھ کا مستقبل بہت درخشاں ہے, بہت تابناک ہے. سپیک وہاں سے گزر رہا ہے, خوشحالی آئے گی, امن آئے گا. وہاں پہ منرلز ہیں, وہاں پہ اس کی رائلٹی ان کو ملے گی. یا منرل نکالیں, لوگوں کو کس سے منع کیا, نکالیں اپنے وہاں سے جو انڈر رول لا جو پالیسی ہے. اور گلگت کا یوتھ بہت تابناک اور کیا نام وہ ہے, درخشاں ہے, بہت چمک رہا ہے. تھینک یو سو مچ تاجور صاحب, چونکہ پروگرام میں کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے تو تھینک یو سو مچ. اچھا ایک میرا پیغام رہ گیا نا, میں وہ یہ پروگرام ہمیشہ میرا پورا مائنڈ سیٹ باہر نہیں آنے دیتا. نمبر 1 یہ ہے, اور نمبر 2 یہ کہ پاکستان میں صرف یہ گلگت میں دہشت گردی کے واقعات ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, خاص کر کے پی کے میں بہت ہو رہے ہیں. 284 تو ہو چکے ہیں اس سال. دہشت گرد پورے پاکستان کو یہ جو راہ ہے, جب اس کو مار پڑی, یہ ہماری آرم فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکا, تو یہ اب اس طریقے سے ان کا طریقہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کا. تو یہ جو دہشت گرد جہاں جہاں ہیں, میری گلگت بلتستان کے جو والدین ہیں ان سے اپیل ہے اپنے بچوں کو چیک کریں یہ رات کو کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں. 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد اس کو باہر جانا بند کرے اور نشاندہی کریں کون یہ دہشت گردی میں انوالو ہوا ہے. گلگت بلتستان میں کوئی بہت کم دہشت گرد ہے. بلتستان پرامن ہے, آپ کا استور پرامن ہے. وہاں پہ ایک فتنہ ایک پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں. اس کے لیے اس فتنے کے لیے وہ ایک فتنہ چھوٹا سا ہے, اس کا بھی حال دیکھیں گے آپ کیا. تھینک یو سو مچ. اور دوسرا یہ کہ آپ کا گزر پرامن ہے, آپ کا ہونسم پرامن ہے, آپ کا نگر پرامن ہے. یہ یادگار سے لے کے بسیم چیک پوسٹ کے بیچ میں 1.5 کلومیٹر, یہ جو اس کو کنٹرول کرے گورنمنٹ, یہ بڑی ایزی کنٹرول, ایک ایس پی کنٹرول کر سکتا ہے اس کو, کنٹرول کرے. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اللہ کی حمایت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ گلگت میں امن ہوگا. اور ہماری جو قیادت ہے, مذہبی قیادت جو سی ہے, یہ میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم ان کو ملائیں گے. متحدہ علماء کونسل سے میری درخواست ہے ان کو ملائیں, گلے ملوائیں. اور دونوں سائڈ سے جو دہشت گرد ہے جو اپنے غلط عزائم چاہتے ہیں, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, امن قائم ہونا چاہیے. ہم اس گلگت میں امن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سابق چیف انجینئر تاجور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور دن آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آ جائیں گے. اپنے میزبان شاہد کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.